السلام کو کہا نا قوم نے کہ کنت مرجوان فینا قد کنت مرجوان فینا قد کنت فینا مرجوان قبل ھذا قد کنت مرجوان قد کنت فینا مرجوان قبل ھذا. ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں. یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو؟ تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹ نہیں ہو سکے یا فلائٹ زیادہ ہو گئی. ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گی، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہر وہ حق جو گلیوں کوچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جہاں اس نے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنی ہے. میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے ملک کے سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا، خاندان ہوں گے، میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، میرے قوم کے بیٹے ہوں گے، میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں بہت سخت مقابلہ آ رہا ہوگا. چوتھی صفت ان کی یہ ہوگی، دل کا اچھا تھا، نرم بھی تھا، حلم بھی تھا، اس کے اندر عاجزی بھی تھی، مگر بس مزاج میں ایک سرداری تھی. کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا کہ ان کی شان رکھی ہوتی ہے، ان کی شان تھی کہ وہ اللہ نے انہیں وہ مزاج میں ایک بادشاہت اور سرداری دی. تو کیونکہ ایسے گوشت کی لذت بہت ہوتی ہے جو تھوڑے سے مزاج میں چوڑے ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے مزاج کے اندر ذرا بہت زیادہ جلدی نہیں جھکتے کسی کے آگے، رب کے آگے جھکتے ہیں، لوگوں کے آگے نہیں جھکتے. ان سے بھی مخالفتیں ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے جی حضوری نہیں کی ہوتی، آپ نے حد سے زیادہ تلوے نہیں چاٹے ہوتے کسی کے. آپ چھوٹی سی دکان لے کے بھی بڑے بڑے سرداروں کے سامنے ہوں گے مگر وقار اور عزت سے جی رہے ہوں گے. 2 لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک وہ تھا اس نے اپنا اونٹ باندھا، جانور باندھا، طریقے سے، وقار سے، ڈسپلن کے ساتھ آ کے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ بہتر مسلمان ہے اس سے جو جلد بازی میں آیا، اگرچہ مجھ سے ہی ملنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پورے پراپر سے آیا ہے، ہر چیز پراپر کر کے. تو کچھ لوگ ذرا ملتے ہیں مگر ذرا سر نہیں جھکتا، ان کا عزت دیتے ہیں مگر سر نہیں جھکتا. یہ بھی چپ جاتے ہیں بہت سو کو، یہ مزاج چپ جاتا ہے بہت سو کو. 5واں ایک بہت بڑا ریزن جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوگی وہ ہے کہ آپ کو ایک خاص جگہ سے تائید آ گئی ہے، ایک خاص گروہ نے، ایک خاص فرقے نے، یا ایک خاص سوچ نے، یا ایک خاص کمپنی نے، یا ایک خاص گروپ نے، یا ایک خاص فرد نے اب آپ کی تائید کر دی ہے. وہ چپ جائے گی لوگوں کو اگرچہ آپ نے کسی کا برا بھلا نہیں کیا ہوتا. ان کی تائید ادھر سے آ گئی ہے تو آپ کے اینٹی ایک محاذ کھڑا ہو جائے گا، بڑا محاذ کھڑا ہو جائے گا اگرچہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اور کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کمزور وقتوں میں کسی اچھے انسان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں یا کسی بھی پاور کی طرف ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ کی جو آپ کے دوستوں کے دشمن تھے کبھی ان کی طرف رجحان اور ملان ہونے کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے اس ٹائم، کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ان کو قبول نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں آگے سے. ایک اور بڑی وجہ مخالفتوں کی یہ ہوتی ہے کہ انجانے کے اندر نا کبھی گاڑی سے اتر کے آدمی بڑی غلط جنگ لے لیتا ہے اور ایسٹیمیٹ نہیں کیا ہوتا، اس نے اندازہ نہیں لگایا ہوتا کہ یہ کتنا بڑا بھارو ہے جس سے میں نے پنگا لے لیا، جس سے میں نے پرابلم ہو گئی، جس سے میری جھڑپ ہو گئی ہے. یہاں پر انجانے کے اندر بہت سے لوگ غلط شیر سے
مسئلہ خراب کر لیتے ہیں اور وہ مخالفت بہت بھاری پڑ جاتی ہے. اور کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اس وجہ سے اس کی چھٹا اس کا چھٹا ہے یا ساتواں ہے؟ چھٹا ہے. اور چھٹا اس کی مخالفت کی وجہ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے معتقد ہوں گے آپ کے، بڑی ان کی عقیدت ہوگی آپ کے ساتھ، اور جیالے جو ہوتے ہیں نا وہ دلیل پر جان دینے تھوڑی آتے ہیں. آپ جیالے جو آتے ہیں وہ تو جان دینے آتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہونے کے لیے ایک سپاٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جب وہ آپ میں وہ نقطہ یا وہ صفت دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری سائیکالوجی آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ہے جیالوں کی تعریف. تو جیالے کی جب اندھی بلائنڈ فالوئنگ ٹوٹتی ہے نا، اپنے کسی رہبر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، کسی استاد کے لیے یا باپ کے لیے یا کسی نظم کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی جماعت کے لیے، تو جب وہ جیالے کی اندھی بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید ٹوٹتی ہے اس کی، چاہے وہ اس کی اپنے کسی حادثاتی وجہ سے ہو، لیکن اکثر جیالے کی تقلید جو ہے نا، یا اکثر جیالے کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے، وہ ایک خارجی عنصر آ کے کرتا ہے. وہ باہر سے آ کے ایک پھونک ماری جاتی ہے جس کو وہ اپنا امام اور پیر اور رہبر مانتا ہوتا ہے. وہ اس کو ایسا گراتا ہے اپنی مائنڈ کے اندر، اور ایک بہت بڑی مخالفت کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے خلاف. تو وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، گلے پہ ہاتھ بھی ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. ہمارے گردنوں پہ ہاتھ بھی انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا جو کبھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے. آپ کو بھی مبارک ہو، حق کے راستے میں یا زندگی کے راستے میں. ایسے لوگ ملیں گے. تو جب بھی کوئی آپ کو آ کے کہے نا آپ کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے ہماری زندگی قربان ہے، پروسیس سے ضرور گزاریے گا. پروسیس سے گزر کے آئے گا تو نہ خود کو نقصان پہنچائے گا نہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اسی طریقے سے آٹھویں وجہ جس کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے وہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے. بہت سے ایسے حاسد ہیں جو آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے، آپ ہی کی نقالی ہو رہی ہوگی، آپ ہی کی کاپی پیسٹنگ چل رہی ہوگی. ان کے ہاں آئیڈیا بھی آپ سے لیتے ہوں گے، آئیڈیا بھی کریٹیوٹی کا آپ سے چھاپتے ہوں گے، کلائنٹ بھی آپ کے توڑتے ہوں گے، آپ ہی سے سب کچھ ان کو ملتا ہوگا، مگر عداوت بھی آپ سے رکھتے ہوں گے، کیونکہ وہ اوریجنل OEM، اوریجنل انجن اور OIM، اوریجنل آئیڈیا مینوفیکچررز اور کریٹرز نہیں ہوتے. آئیڈیا کیونکہ آپ سے لینا ہوتا ہے تو مخالفت آپ سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان سے آئیڈیا نہیں کریٹ ہو پا رہا ہوتا، مگر نقل آپ ہی کی کرنی ہوتی ہے. تو یہ نقالوں کی ایک بڑی مخالفت ہوتی ہے جو ریفرنس آپ سے لے رہے ہوں گے، بنانا کیسے، کرنا کیسے، چلانا کیسے، بولنا کیسے، مینج کیسے کرنا، مگر کبھی قبولیت نہیں ہوگی ان کے اندر. اور نویں میری نظر کے اندر کبھی کبھی ہماری اپنی 8ویں یا 9ویں، کبھی کبھی ہماری زیادتیوں کی وجہ سے بھی مخالفت ہو جاتی. ہم وقت کی نزاکت میں کر جاتے ہیں، انسان کلو بنی آدم خطا کے تحت کبھی زیادتی الفاظوں سے ہو جاتی ہے، کبھی کلاموں سے ہو جاتی ہے اور کبھی مزاجوں سے ہو جاتی ہے. اگلے میں بھی معاف کرنے کا دل گردہ نہیں تھا. پوری نکالیں گے آپ کے ساتھ آگے، ایسی کڑ پالیں گے اپنے اندر کہ درگزر کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو وہ اس لیے مخالفت پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے اور میں نے خود غلط کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں درگزر کرنے کی ہمت نہیں، انہیں ہمیں وقت دینے کی ہمت نہیں تھی. انہوں نے ہمیں ایوالو ہونے کی، ریکٹیفائی کرنے کی، اصلاح کرنے کی وقت نہیں دیا ہوتا. اور فتوے جاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہیں، ایبسولوٹ ایول آپ اسٹیبلش کر دیے جائیں گے. اور یہ زندگی کا ایک باب رہا ہے. اور 10ویں اور آخری وجہ ہوتی ہے بڑی مخالفتوں کی. ایک بڑا حسن
मार्केट में एक बड़ा हुस्न, बड़ा जमाल, बड़ा कमाल, ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्स और एसओपीज का पहाड़ होता है। किताबों का, इल्म का, फनून का एक मेमार होता है, मगर जब उसके सामने एक गरीब फकीर, एक दरवेश, एक कम इल्म, एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक इनडिसिप्लिन आदमी, कम पढ़ा, कम इल्म शख्स रब के फैसले की वजह से अगर उसे अल्लाह नसीब में दे दे एक कामयाबी, जैसे जालूत को दी अल्लाह ने। जालूत ही था ना, तालूत है, जालूत था। जैसे वो तो कौम उसकी मुखालफत में, ये बड़े बड़े सिस्टम्स वाले उसके खिलाफ आ जाते हैं कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, ये डिजर्व नहीं करता था। एक बड़े ही पढ़े लिखे की, ऑर्गेनाइज सेटअप्स वाले की, डिग्रियों वालों की, दरवेशों के साथ बड़ी मुखालफत, और मैथ्स वालों की, मिरेकल्स वालों के खिलाफ, तवक्कुल वालों के खिलाफ एक बड़ी मुखालफत, एक बड़ा मिजाज। ये है जिंदगी के वो बड़े बड़े असबाब और बड़े बड़े रिवाज जो हक के रास्ते में और जिंदगी में आपको आएंगे, जिसके तहत आपने संभल के चलना है। बड़ा इल्म चाहिए इनको डील